بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں قوت گوہی عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا، ان تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ وہ اجنبی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا اور نہ ہی میں نے بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، وہ بغیر کسی باپ کی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر کسی عورت اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا اور کس طرح اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت لگائیں گے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر آپ کو درد زنا کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی اور آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد تکلیف کے باوجود بھی آپ کو فکر ہوتی رہی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح سمجھاؤں گی اور آپ اس سوچ میں مشغول تھیں کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجور گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، کھجور کھائیں اور پانی پئیں۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر گھر آئیں تو بستی والوں نے دیکھا یہ بچہ کس کا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر بستی والوں نے شور مچا دیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، اور تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دینے لگے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستی والوں سے کہا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اور کوئی تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اور اس بچے نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے گئے۔ ان تمام تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 17 سال مصر میں ہی گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 23 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، کوڑا اور جم کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی، آپ کو جھٹلاتے رہے اور آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفات پہنچانا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے آخری نبی تھے